السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے آپ لوگ ایپسٹین فائل کے بارے میں سن رہے ہوں گے۔ یہ ایپسٹین فائل کیا ہے یہ تو پوری دنیا جان گئی اور آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اسلام کے نقطۂ نظر سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کو سمجھانے جا رہا ہوں، آپ بغور سماعت کیجئے۔ اسلام میں بالکل یہ حکم ہے کہ جب انسان عقل و شعور والا ہو جائے تو شریعت کا حکم اس پر نافذ ہو جاتا ہے۔ ایسے تو شریعت کے بہت سے احکام ہیں، لیکن خاص کر عورت اور مرد کو ایک ساتھ رہنے کے حوالے سے جو حکم ہے وہ حکم دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت سی حکمتیں، ہزاروں اربوں خربوں حکمتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھنے جائیں تو ان تمام حکمتوں میں سے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے کہ مرد اور عورت جو غیر محرم ہے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ جو ممانعت ہے، اس ممانعت میں ہزاروں حکمتیں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں حکمتیں ہیں۔ آپ دیکھنے جائیں تو ان تمام حکمتوں میں سے جو سب سے بڑی اور ایک اہم حکمت ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد جو غیر محرم ہے وہ ایک ساتھ ملیں گے تو یہ اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہاں پر عورت کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، یہ مسلم ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ دنیا کا آپ جائزہ لیں، جہاں جہاں عورتوں کا ملاپ ہوا ہے اور تنہائی میں جہاں بھی ملاپ ہوا ہے 99% وہاں پر عورتوں کی عزت گئی ہے اور اس کے ساتھ عصمت دری کے واقعات پیش آئے ہیں۔ لیکن جو اسلام نے جو منع کیا ہے کہ غیر محرم مرد اور عورت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آپس میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے، اسلام سختی کا حکم دے رہا ہے، عورتوں کو آزاد رہنے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ فالتو کی باتیں ہیں۔ 100 کی ایک بات اور 100 کی سیدھی بات کہ جو بھی انسان 100% یہ گارنٹی دے کہ جو غیر محرم عورتیں ہیں اگر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بالکل اس کو ویسے ہی پاک و صاف رہنے دے گا جیسے وہ جب پیدا ہوئی تھی جب تھی، تو آپ بتا دیجئے اور لکھ کر کے دے دیجئے اور یقین دلا دیجئے آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کے اندر نفس ہے جو بہت شرارتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، تو عورت کی حفاظت کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جو غیر محرم مرد اور عورت ہے وہ دونوں علیحدہ رہے۔ لیکن زمانہ اور وقت کے حساب سے لوگ مل ملاپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو دنیا کیا کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے ہمیں اور آپ کو وہ سب نہیں دیکھنا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ کم سے کم اتنا تو آپ دیکھیے کہ جہاں پر آپ کا نقصان ہونے والا ہو اس سے آپ دور رہ جائیے۔ ایپسٹین فائل جو ہے یہ انہی باتوں کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے جو مغربی دنیا اسلام اور مسلمان کو خلاف اور عورتوں کے خلاف حجاب برقع کے خلاف جو اتنا شور مچائے رہتے ہیں کہ برقع کے اندر عورتوں کو رکھنا چاہتا ہے اسلام مسلمان، یہ عورتوں کی آزادی کے لیے نہیں ہے، یہ شیاطین جو پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، ناہنجار جو عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، وہ لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں۔ جو سلیم الفطرت انسان ہے، پاک صاف انسان ہے، صحیح مزاج کا انسان ہے، وہ کسی بھی دھرم کا ہو دنیا میں، وہ بالکل اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ غلط ہو، بالکل مانے گا کہ صحیح حکم ہے۔ لیکن جو عیاشی کرنا چاہتے ہیں، نفس کے پجاری ہیں، عورتوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کی عزت کو لوٹنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اسلام کے پردے کے خلاف ہیں۔ آپ خود اپنے انڈیا میں دیکھ لیجئے، کیا برقع اور حجاب کے خلاف کسی بھی دھرم کا ہو انڈیا میں کیا سب لوگ ہیں؟ نہیں، جو لوگ برقع، حجاب
پردہ اور جس میں عورتوں کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے، اس کے خلاف وہی لوگ ہیں جو من چلے ہیں، جن کی نیتیں صاف نہیں ہیں، وہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کی نظریں گندی ہے، بولنے کو کچھ اور ہے، کرنے کو کچھ اور ہے۔ انڈیا میں ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہر دھرم کے جو صحیح لوگ ہیں ان سے جا کر کے پوچھ لیجئے تو وہ یہی کہیں گے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے تاکہ کسی کی غلط نظر نہ اٹھے۔ لیکن اونچائی پر جانے کے بعد جو غلط لوگ پہنچ گئے، جو نفس کے پجاری ہیں، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ پردوں کے خلاف ہیں۔ اچھا، یہ تو پردوں کے خلاف ہے بڑے بڑے لوگ جو عیاش ہیں، جو عورتوں کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان کے گھر کے بارے میں جائزہ لیا ہے جو آزادی چاہتے ہیں عورتوں کی؟ نہیں، ان کی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، وہ سب محفوظ رہتے ہیں ان درندگی سے، درندوں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ محفوظ مقامات پہ ہوتے ہیں۔ لیکن آزادی کے نام پر ورغلاتے ہیں لوگوں کو، تو اس میں پیچھے کون جاتے ہیں؟ کس کی بیٹی کی عزت جاتی ہے؟ کس کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے؟ غریب، دلت، مجبور، جن کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو، گھر نہ ہو، من چلے لوگ ان کے ساتھ ریپ کر لیتے ہیں۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غریب کی بیٹی مرتی ہے اور غریب کا بیٹا جیل جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کے پردے اور حجاب کے خلاف ہیں، ذرا آپ لوگ دماغ سے سوچئے۔ اور اکثریت جو ہے آبادی انڈیا میں ہو یا پوری دنیا میں ہو، اکثریت آبادی جو سلیم القلب ہوتے ہیں، سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جو عقلی طور پر، ذہنی طور پر اچھے ہوتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ عورت کی عزت پردے میں محفوظ ہے اور حجاب میں محفوظ ہے۔ اسی لیے ہمارا ملک جمہوری ہے، کون کیا پہنتا نہیں پہنتا اپنی جگہ، لیکن میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے پردے کا، اور عورتوں کو اور مردوں کو جو غیر محرم ہو ایک ساتھ نہیں رہنے کا، آپ غور کیجئے اسلام نے کیوں حکم دیا ہے، آپ خود اندازہ کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل اسلام کا حکم صحیح ہے۔ اور جو حکم اسلام دیتا ہے، ہر دھرم کے لوگ یہی کہتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو پاک دامن لوگ ہیں، جو پاک صاف لوگ ہیں، ہر دھرم کے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت ہونی چاہیے، ان کی حفاظت ہونی چاہیے، وہ پردے میں رہیں تاکہ وہ غیروں سے بچی رہے، ان کے ساتھ کوئی غلط حادثہ پیش نہ آئے۔ یہ ہر دھرم کے لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن جو من چلے ہیں، من چلے، جو عیاشی کرنا چاہتے ہیں، ریپ کرنا چاہتے ہیں، زنا کرنا چاہتے ہیں، عورتوں کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں، وہ لوگ پردے کے خلاف ہیں، عورتوں کو آزادی کے نام پر باہر لانا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں جو ایپسٹین فائل میں ہوا ہے۔ یہ لوگ بہت دہائی دیتے ہیں کہ عورتوں کی عزت ہو، یہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں لانا چاہیے۔ دیکھیے مقابلے میں لا کر کے کیا ہوا، 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ اتنی بری حرکتیں کیے لوگ۔ خیر، سوچنے کی بات ہے کہ آپ حضرات سوچئے اور آگے دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے گھر کی جو عزت عورتیں ہوتی ہیں ان کو کیسے رکھنا ہے، اور ان درندوں سے بچنے کا کیا راستہ ہونا چاہیے، اسے ہم سب سوچیں اور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔